میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے۔ میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے۔ میرے دیکھنے میں خدا رہے۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے۔ میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے۔ میرے بولنے میں خدا رہے۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے۔ میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے۔ میرے سوچنے میں خدا رہے۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا بہت شکر ہے کہ اس نے پھر ایک بار اور مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی وسیلے سے حمد و ثنا سن رہے تھے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام کھولیں، اس کی تلاوت کریں اور اپنے لیے نور حاصل کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے،
خدا روح القدس کے نام سے بائبل مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اچھا وقت خدا کا پاک کلام، اتم کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کی کرنٹ سے میری اور آپ کی شخصیت میں گرفت حاصل کرے اپنے کلام کے ذریعے سے، اور ہمیں نئی زندگی، تازہ زندگی ملے۔ آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے، بڑے ادب سے، بڑی تعظیم سے، بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو کھولیے اور میرے ساتھ تلاوت کیجیے، اگر نہیں بڑے غور سے خدا کا کلام سنیے۔ کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب، اس کا 7واں باب ہے، اس کی پہلی آیت آپ سنیے اور 7ویں آیت۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ 7ویں آیت سنیے۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج پھر میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے جس سے دل خوش ہو جائے؟ خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے آپ کو بلاوا دیا ہے۔ پھر سنیے، خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔ کیا دنیا کا وہ انسان مبارک نہیں ہے جس کو خدا باپ بلائے؟ بھاگ کر آنا چاہیے، بات سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ جب خداوند خدا کسی انسان کو بلائے تو اس کے پیچھے برکت ہے، بہت بڑی برکت۔ تو آج جو آپ نے کلام سنا، اس کا عنوان ہے، بڑی بات یہ ہے، الہی بلاوا کہ آؤ، ڈیوائن کال ٹو کم۔ تو خوشخبری کی پہلی بات یہ ہے، پہلی دفعہ خدا نے ایک فیملی کو طوفان نوح سے بچانے کے لیے بلاوا دیا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، ہر طرف وائلنس ہے، ہر طرف ڈس اوبیڈینس ہے، کوئی شخص خدا سے ڈرتا نہیں، اس کی مانتا نہیں۔ تو خدا نے اس کے باوجود نوح کے زمانے کی بدکار دنیا کو 120 سال دیے کہ میرے بندے نوح، تو راست بازی کی منادی کر اور ساتھ ساتھ کشتی بنا، پناہ کی جگہ، حفاظت کی جگہ، بچ جانے کی جگہ۔ لو جی، خدا کا بندہ نوح راست باز کشتی بھی بنائے اور دنیا کو کہے کہ بدکاروں، گناہگاروں، نافرمانوں، غضب الہی آنے والا ہے۔
خدا تنگ آ گیا ہے تمہاری زندگی کی روشوں سے، باز آؤ، توبہ کرو اور آؤ پناہ کی جگہ میں۔ کسی ایک آدمی نے اس کی نہیں سنی۔ لوگ باغ لگاتے، گھر بناتے، بیاہ شادی کرتے اور دنیا داری میں غرق تھے۔ پھر خدا نے نوح کو بلا کے دوسری دفعہ یہ کہا، اسے کلام کیا کہ اب دنیا کو چھوڑ، یہ تو غضب الہی کے نیچے آنے والی ہے۔ اب میں تجھے کہتا ہوں تو اپنی فیملی کا سربراہ ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اب ایک اور ذمہ داری سنبھال، وہ یہ ہے دنیا نے تو تیری نہیں مانی، اپنی فیملی کو لے کر پناہ کی جگہ، حفاظت کی جگہ، کشتی جو تیار کی گئی ہے اس میں آ جاؤ۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے نے خدا کا حکم مانا، اپنی بیوی کو، بیٹوں کو، ان کی بیویوں کو سمجھایا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور دنیا کے یہ حال ہونے والا ہے، بھاگو، خداوند بلا رہا ہے کہ حفاظت کی جگہ میں آ جاؤ، پناہ کی جگہ میں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا کے بندے نے کوشش کی اور بیوی بھی کوئی اچھی تھی، بیٹے بھی جوان کوئی اچھے تھے، ان کی بیویاں بھی کوئی نیک تھی، انہوں نے اپنے بڑے کی بات مانی، خدا کی نبی کی بات سنی، پناہ کی جگہ میں آ گئے۔ جب غضب الہی ٹوٹ پڑا بدکار دنیا پر، ناراض معاشرے پر، تو یہ 8 جانیں، نور اس کی فیملی خدا کی پناہ میں محفوظ۔ پہاڑوں کے اوپر پانی چڑھ گیا، ہر ایک ذی نفس ختم، اور یہ جنہوں نے خدا کا بلاوا سنا اور اس کے بلاوے کے مطابق کشتی میں بھاگ کے اندر چلے گئے، خدا نے کشتی کا دروازہ باہر سے خود بند کر دیا، محفوظ رہے۔ ہیلیلویا۔ یہ بات کرنے کا میرا کیا مطلب ہے؟ کہ آج کی ہماری دنیا حضرت نوح کی دنیا سے زیادہ بدکار نہیں، زیادہ بد اخلاق نہیں، زیادہ ناراست، گردن کش اور باغی نہیں، کہیں زیادہ۔ تو خدا خاندانوں کے سربراہوں کو یہ کہہ رہا ہے، جو باپ ہیں، جو دادا ہیں، جو نانا ہیں، اپنی فیملی کی فکر کرو۔ اچھا ہے کہ اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہو، عقل مندی ہے کہ ان کو اچھے کپڑے پہناتے ہو، اچھی یہ بات ہے کہ اچھے کھانے کھلاتے ہو، پر غضب الہی سے اور آتش جہنم سے بچانے کے لیے اپنی فیملی کو خدا کی حفاظت میں لائے ہو، فیملی کا ہیڈ ہوتے ہوئے۔ خدا نے نوح سے کہا، نوح کی بیوی سے نہیں، نوح کے بچوں سے نہیں، نوح سے کہا، اور خدا کا شکر ہے وہ آ گئے اور بچ کے۔ آج بھی انتظام ہے، خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے پکار رہا ہے، آ جاؤ۔ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بھاگ کر اس کے پاس آئے، صلیب کے سائے کے نیچے پہنچ جائے۔ خدا اس کو بچائے گا، نجات پائے گا، زندگی پائے گا۔ پھر یسایہ کی کتاب میں اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں خدا نے فیملی کو نہیں، قوم کو بلاوا دیا، ساری قوم اسرائیل کو، کہ آؤ میرے پاس۔ کیوں آئے؟ تاکہ میں تم کو تمہاری بدیوں سے، ناراستیوں سے دھو کے اون کی مانند اجلا، برف کی مانند سفید کر دوں، تاکہ
تم مقدس بن کے قدوس خدا کے حضور جی سکو، چل سکو اور اس کی عبادت کر سکو۔ وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی قوم یسایہ کے دنوں میں بہت برے حال میں تھی۔ جو لیڈرشپ تھی خدا کی قوم کی، ان کو کہا گیا ہے امورا کے حاکموں، ہوئے ہوئے ہوئے، اور جو عوام تھی ان کو کہا ہے سدوم کے لوگوں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا کی قوم کس طرح غرق تھی بدی میں۔ سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کوئی صحت نہ رہی، بدی ہی بدی۔ اور اس کے باوجود عبادت خانوں میں جاتے، قربانیاں کرتے، جانور ذبح کرتے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے نمازیں پڑھتے، منہ پھاڑ پھاڑ کے گیت گاتے، اتنا زیادہ کہ خدا تنگ آ گیا۔ او بدکاروں گناہ گاروں، پہلے اپنی دھلائی صفائی کی فکر کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان رشوتوں سے خدا راضی ہو جائے گا؟ نو، the wages of sin is death۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح کام نہیں چلتا، پہلے خدا کے پاس آؤ۔ تو آج بھی نظر دوڑاؤ، سوچو ہماری قوم، ہمارا ملک کیا حال ہے۔ کیا آج کی کلیسیائی لیڈرشپ ایتھیسٹ نہیں ہے، سوشلسٹ نہیں ہے، ہیومنسٹ نہیں ہے؟ مائی گاڈ، جو لیڈرشپ ہے، جو خدا کے خادم ہیں، وہ منسٹری نہیں، آج کل جاب کر رہے ہیں، ہاف ٹائم، کوارٹر ٹائم، فل ٹائم۔ خدا کی خدمت نہیں، آسمانی بلاوا نہیں، وہ جاب کرتے ہیں۔ جتنے پیسے دو گے اتنا ہم کام کر دیں گے، جتنا پنجابی چ کہندے نے جنہ تہاڈا نمک پانی اُنّا ہی ساڈا کام جانی۔ یہ حال ہے لیڈرشپ کا۔ اور کلیسیا کی عوام، توبہ 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 توبہ، کلیسیا گناہ سے پر ہے، نفسانی، جسمانی، حیوانی، شیطانی لوگ، لیکن عبادتیں دھڑا دھڑ، گیت دھڑا دھڑ، نمازیں ہوئے 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 دھڑا دھڑ۔ لیکن خدا بلاتا ہے پوری دنیا کے مسیحوں کو، آ جاؤ خدا کے پاس۔ اب سوال اگر ہم آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ خدا اپنے کلام سے، اپنے پاک روح سے، اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کے آپ کو پاک صاف کر دے گا، مقدس بنائے گا۔ تیسرا بلاوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے اندر متی 11:28 میں خدا دنیا میں خود آیا انسان کا لباس پہن کے، آج سے 2000 سال پہلے مسیح یسوع خداوند کی صورت میں، اور قوم اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے تھکے ماندو بوجھوں سے دبے ہوئے لوگوں، ایک دو نہیں، فیملی نہیں، قوم نہیں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ اب یہ ساری دنیا کو دعوت مل گئی، یونیورسل انویٹیشن۔ یوحنا 3:16 میں اس دعوت پر بڑا زور مسیح نے خود دیا ہے، پکار کے بتایا نیکودیمس کو، نیکودیمس، خدا نے صرف تیرے ساتھ نہیں، جہان سے محبت کی ہے۔ God is so gracious, merciful, kind and good۔
اس نے ساری دنیا کو دعوت دی ہے اور اپنے بیٹے کے ذریعے بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی یونیورسل بات ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کشتی میں آ جائے ہلاک نہیں ہوگا خدا کے غضب کے اور ججمنٹ کے نیچے رہے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی ایور لاسٹنگ لائف ایٹرنل لائف abundant life super life oh how good is our God بھائیو بہنوں جو بھی آپ سن رہے ہو خدا آپ کو بلا رہا ہے چھوڑو دنیا کو چھوڑو بدی کو چھوڑو ابلیس کی خواہشوں کو اپنے جسم کی خواہشوں کو جو ٹھیک نہیں ہے کم ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ جیسس کالز یسوع آپ کو بلا رہا ہے کیلوری کے اوپر صلیب پر جان دے کے اس معصوم خدا کے بیٹے نے آپ کی راہوں کے کانٹے الگ کر دیے رکاوٹیں دور کر دی راستہ صاف کر دیا دوڑ کے آؤ کم ٹو می میرے پاس ہو میں تمہیں زندگی دوں گا آرام دوں گا جان کو آرام دوں گا اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب اس کی 17ویں آیت میں بائبل مقدس کتنی پیاری کتاب ہے خدا کی دعوتیں نظر آتی ہیں یہاں تیری دعوت ہے تیری 3 fold call of God come for the water of life زندگی کا پانی پینے کے لیے آ جاؤ روبی دلہن بھی سننے والا تینوں کلیسیا بھی پاک روبی اور یوحنا جو سن رہا تھا کہتا ہے آؤ دنیا والو اور زندگی کا پانی مفت لو او میرے دوست میں پورے پیار و محبت سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے انجیل کا مبشر ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا بلا رہا ہے چھوڑ دو اس جہان کے سارے دھندے یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے فنا ہو جائے گا ججمنٹ آئے گی ایسی بائبل کے اندر ایسا لکھا ہے کہ بیان کرنا ہی مشکل ہے لوگ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی لیکن آج زندگی کا دریا جاری ہے کم اینڈ ڈرنک آپ کا خاندان آپ کی قوم آپ کی شخصی زندگی آپ کی دنیا سب کے لیے خدا کی دعوت ہے کم اینڈ ڈرنک دا واٹر آف لائف گاڈ بلیس یو تھینک یو ویری مچ خدا آپ کو برکت دے آمین